آج کل جیسے ہی کسی بھی بزنس کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں سوال یہی آتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. بیسیکلی جو بزنس چلایا جاتا ہے، بزنس کو شروع کیا جاتا ہے، وہ پیسے سے نہیں، وہ آئیڈیاز سے شروع کیا جاتا ہے، وہ سوچ سے شروع کیا جاتا ہے، وہ اس نئے کنسیپٹ سے شروع کیا جاتا ہے جو کہ آپ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. آج میں آپ سے 5 ایسے بزنس آئیڈیاز کی بات کروں گا کہ جن کے لیے سرمایہ کی بالکل بھی ضرورت نہیں. جس طرح تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، اس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی بہت زیادہ چل رہی ہے. اب ہم نے جو 5 بزنس آئیڈیاز آج ڈسکس کرنے ہیں، جو آپ کو ہم نے بتانے ہیں، ان کے لیے آپ کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی بنیادی سکلز لینا بہت ہی ضروری ہے. ایک تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ پہلا جو بزنس آئیڈیاز ہے وہ ہے آن لائن خرید و فروخت. آپ کے کئی ایسے جاننے والے ہوں گے کہ جو آپ کو ایسی چیزیں دے سکتے ہیں جو کہ آپ آن لائن فروخت کر سکتے ہیں. اب ان چیزوں کے اندر کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے، کیا ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ وہ اس کو کر سکیں. دنیا آپ کی ہتھیلی پہ دھیرے اینڈرائڈ فون کے اوپر آپ کے ہاتھ میں ہے. آن لائن خرید و فروخت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اسپیشلی کرونا کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن کا جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ یہ جو بزنس ہے یہ بہت تیزی سے گرو ہوا ہے. آپ کے پاس فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنی مصنوعات کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے بہت بڑے ٹولز ہیں. اب آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں کہ اگر آپ خود کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اسے آن لائن کے لیے فروخت کریں، اور بصورت دیگر آپ کو مارکیٹ سے کوئی ایسے منفرد آئٹم مل جائے جو آپ ان سے لے کے آپ اپنی آن لائن مارکیٹ میں اس کو فروخت کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، پاکستان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر حکومتی کنٹرول نہ ہونے کے سبب یہاں پہ دھوکہ دہی کی بھی بہت زیادہ شکایت آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے اپنے بزنس کو گرو کرنا ہے، بزنس کو چلانا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ جو بھی چیز مارکیٹ کے اندر دیں وہ 1 نمبر ہو، پرفیکٹ ہو، اور اس کی ایکسپائری کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ کسٹمر کوالٹی کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا. ایک بار اگر صارف کو آپ نے اچھی چیز دے دی تو وہ پھر آپ کا مشکل کلائنٹ رہے گا. اب اس کے بعد ہم جو دوسری چیز آپ کے سامنے بتائیں گے کہ جو آپ بغیر سرمایہ کے جو کام کر سکتے ہیں وہ ہے ایونٹ مینجمنٹ. دنیا بھر کے اندر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، لوگ اپنے ایونٹس پر ٹائم سپینڈ نہیں کرتے. وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوں ہم جائیں اور پروگرام کا پنڈال یا پروگرام کی سیٹنگ یا وہاں پہ جو بھی ارینجمنٹس ہیں وہ ایونٹ مینجمنٹ کرے. اب اس کے اندر بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہیں، پاکستانی کمپنیز بھی ہیں، اور اب تو شادی بیاہ کے جو ایونٹ ہے وہ بھی ایونٹ مینجمنٹ میں ہی آتے ہیں. اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی ایک ہنر ہے تو آپ ایونٹ مینجمنٹ کی اپنی کمپنی کھول سکتے ہیں. فیس بک پہ اور باقی گروپس کے اندر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سروسز آسانی سے دے سکتے ہیں. ایونٹ مینجمنٹ کا کام شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اچھے منتظم ہونے چاہیے. کام کی منصوبہ بندی اور اسے بروقت انجام دینے کی صلاحیت آپ رکھتے ہوں. یہ شعبہ آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی ملائے گا جو آپ کے ساتھ مل کے لوگوں کو سروسز دیں گے. کاموں کو تقسیم کریں. ابتدا آپ کو اپنے عزیز و قارب اور احباب کی تقریب سے کرنی ہوگی تاکہ آپ کے پاس تجربے کے طور پر مختلف ایونٹ اور پروگرام بھی آئیں. اب اسی ایونٹ مینجمنٹ کے اندر آپ کی فوٹوگرافی، مووی میکر، ساؤنڈ، اسپاٹ لائٹ، کیٹرنگ، ڈیکوریشن اور آج کل فلاورنگ کا کام بھی بہت زیادہ ہے. آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو آگے بڑھا سکیں. سروسز، دنیا بھر میں آج کل سروسز کا دورہ ہے. لوگ سروسز کے عوض آپ کو اچھی پیمنٹ اور اچھی رقم بھی دیتے ہیں. سروسز کے لیے آج کل لوگوں کے پاس ہنر ہونا بہت ضروری ہے، جیسے الیکٹریشین، پلمبنگ اور دوسرے جو ایسے کام جو آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو دے سکتے ہیں. آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اس کام کو بھی شروع کیجئے سروسز کا، تو اس کا بھی آپ کو اچھا رسپانس آئے گا. کاروباری مشاورت، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسے تو ہیں لیکن ان کے پاس مشاورت نہیں ہے، ان کے پاس سکلز نہیں ہیں، ان کے پاس ہنر نہیں ہے. تو ایسے لوگ پھر دوست احباب ڈھونڈتے ہیں، ایسی کمپنیز ڈھونڈتی ہیں کہ جو ان کو ان کاروبار کے اندر معاونت کر سکیں. تو آپ کاروباری جو مشاورت ہے اس سلسلے میں اپنی سروسز دے سکتے ہیں اور اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. دوستو، جس طرح آج کل موبائل کا دورہ ہے اور اسی حوالے سے یوٹیوب کے اوپر جو کام ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آج کے نوجوان میں یوٹیوبنگ ایک انتہائی مقبول شے ہے. یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہر طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ یوٹیوب کے ذریعے راتوں رات ارننگ کرنا شروع کر دے اور مشہور بھی ہو جائے.
तो जनाब आप देखेंगे कि YouTube पे जो लोग आज बहुत ही मशहूर हैं उन्होंने माजी में बहुत मेहनत की, वो जिस मौजू पर भी वीडियो बनाते थे उनके पास उसका नॉलेज भी होता था। अगर आप इस शोबे में महारत रखते हैं तो इस शोबे से मुतल्लिक वीडियो बनाकर उन्हें YouTube पे अपलोड करें। अब उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिप्स भी आ जाते हैं, रील्स भी आ जाती है, टिकटॉक भी आ जाती है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी कई लोग कई चीज़ें बनाकर कर रहे हैं, तो आपको भी इसके अंदर काम करने चाहिए। इसके बाद आपका चैनल भी चलेगा और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो ये 5 ऐसी चीज़ें थी जो कि आज के सेशन में मैंने आपको बताई कि आप बग़ैर सरमाए के कर सकते हैं। एक दफ़ा सिर्फ आपके लिए दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपने जो काम करना है ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा सर्विसेज वो आप कर सकते हैं। तीसरा इवेंट मैनेजमेंट वो आप कर सकते हैं। और फिर यूट्यूब के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ टूल्स हैं उनको भी कर सकते हैं। और उसके बाद कारोबारी मशावरत, ये 5 सर्विस हैं जो बग़ैर सरमाए के आप बिज़नेस भी अपना शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा रोज़गार भी कमा सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ।